کہ حضور نے ایک غلام کو خریدا جس کا نام تھا زید، لوگ اسے زید بن محمد بھی کہتے رہے۔ زید کی شادی اپنی حفیظات بہن سے زینب سے کرا دی اور اسی زینب کو طلاق دلوا کر کے نکاح کیے بنا اپنے پاس رکھ لیا۔ لوگوں میں کانا پھوسی ہونے لگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے گواہی دے ڈالی کہ میں نے آسمان میں نکاح کرا۔ پر مولانا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زینب کی شادی اللہ نے کرائی اپنے حبیب سے، تو گواہ کون کون تھے اور مہر کتنا رکھا گیا تھا؟ کیونکہ مہر دے بنا پتنی کا بننا سمبھو ہی نہیں ہے، اس سے مباشرت بھی سمبھو نہیں ہے۔ یہ سب ساکشی قرآن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے مرتد پنڈت مہندر پال آریہ جی، جو پنڈت جی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پہ آپتی کی ہے، پنڈت جی نے تو اس پہ کوئی دلیل پیش نہیں کی، مگر سورہ احزاب آیت نمبر 37 کے اندر یہ باتیں موجود ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں شروع میں ہی کہا گیا ہے، اے نبی یاد کرو جب تم اس شخص کو سمجھاتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا کرتے تھے کہ طلاق نہ دو، مگر اس کے باوجود پنڈت جی لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ پنڈت جی نے کہا کہ طلاق دلوا کر اپنے پاس بنا شادی کیے رکھ لیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دلوائی، بلکہ وہ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا کرتے تھے۔ اسی آیت کے اندر زوجنا کہا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی کے اوپر پنڈت جی کا اعتراض ہے کہ آسمان میں نکاح ہوا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے زوجنا کہا؟ یہ بات سب سے اہم ہے۔ تاریخ ابن حشام میں اس واقعے کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو ان کے بھائی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ابو احمد نے ان کی وکالت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم مہر دیے۔ تو اس میں پنڈت جی کے دونوں اعتراضات یا سوالوں کے جوابات موجود ہیں۔ پنڈت جی نے جو گواہ کے اوپر سوال اٹھایا تھا تو اس میں گواہ بھی موجود ہے ابو احمد، اور مہر کے اوپر جو پنڈت جی نے سوال اٹھایا تو مہر بھی اس کے اندر موجود ہے 400 درہم۔ تو زوجنا کہا جو آیت کے اندر بتایا گیا ہے، تو تاریخ ابن حشام کی اس شہادت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی اجازت دی تھی۔ اب اجازت کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کو سمجھیے۔ ملک عرب کے اندر، ملک ہندوستان کی طرح دستور تھا کہ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کا ہی درجہ دیا جاتا تھا، وراثت کے اندر بھی اس کو حصہ دیا جاتا تھا، اور جس پرکار سگے بیٹے کی پتنی سسر کے لیے حرام ہوتی ہے، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی پتنی بھی سسر کے اوپر حرام مانی جاتی تھی۔ اور یہ پرمپرا، یہ رسم عرب کے لوگوں میں اتنی گھوس کے بھری ہوئی تھی ان کے دلوں میں کہ واعظ نصیحت زبان سے اس کو توڑا نہیں جا سکتا تھا، بلکہ اس کے لیے مستقل ایک نمونہ عملاً کر کے دکھانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم کو توڑا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور دنیا والوں کے سامنے نمونہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم کو کیوں توڑا؟ کیونکہ باپ اور بیٹے کا رشتہ قدرتی ہوتا ہے، بیج اور درخت کی طرح ہوتا ہے، بناوٹی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ منہ بولے بیٹے کو وہی درجہ دیتے تھے تو یہ قانون قدرت کے خلاف تھا۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو توڑا۔ تو معلوم ہوا کہ پنڈت جی کو اسلام کے بارے میں ادھوری جانکاری ہے یا پوری جانکاری ہے تو اس کے باوجود دھوکہ دیتے ہیں۔ پنڈت جی کے اعتراض کی ہمیں دو ہی وجہ نظر آ رہی ہے، یا تو پنڈت جی کو تاریخ ابن حشام کا حوالہ نہیں معلوم تھا، اس کی جانکاری نہیں تھی، تو پنڈت جی کا یہ اعتراض جہالت کی بنیاد پر ہے، اور اگر پنڈت جی جانتے تھے تو پنڈت جی کا یہ اعتراض دھوکے کی بنیاد پر ہے کہ جان بوجھ کے پنڈت جی لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، یہ کتنی نیچرل تعلیم ہے کہ قدرتی رشتوں کو قدرتی ہی مقام اسلام نے دیا، اور بناوٹی رشتوں کو بناوٹی رشتے کا ہی مقام اسلام نے دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو چنا اور یہ نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، آج تک یہ نمونہ زندہ ہے۔ تو یہ اتنی نیچرل تعلیم ہے کہ پرائمری اسکول میں پڑھنے والا ودیارتھی بھی اس بات کو محسوس کر سکتا ہے۔ اب ان کے یہاں پہ کتنی نیچرل تعلیم ہے دیکھیے۔ دیانند سرسوتی اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش چتھرتھ سمولاس، چتھرتھ کے معنی 4، چوتھا سمولاس، صفحہ 126 127، بات بڑی لمبی ہے، میں اس کا نچوڑ پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں بتایا گیا ہے نیوگ کے دوارا جو بچہ پیدا ہوا، نیوگ کہا جاتا ہے کہ عورت، استری، پتنی اپنے پتی کے علاوہ کسی اور غیر مرد کے پاس جائے، سمبھوگ کرے، مباشرت کرے، بچے پیدا کرے۔ تو نیوگ کے دوارا جو بچہ پیدا ہوا وہ تو اس کا پتی نہیں ہے، تو نطفہ بھی اس کا نہیں ہے۔ تو بتایا گیا کہ جو نیوگ کے دوارا بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ اس کا نہیں مانا جائے گا جس کا وہ نطفہ ہے، بلکہ بچہ اسی کا مانا جائے گا، اس عورت کے شوہر پتی کا ہی بچہ مانا جائے گا، اسی کے گھر میں رہے گا، کھائے گا، پیے گا، سب چیز اسی کے گھر میں کرے گا۔ تو میں پنڈت جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی نیچرل تعلیم ہے کہ بیج کسی کا ہو، پھل کسی کو، نطفہ کسی کا ہو، بچہ کسی اور کے نام کر دیا؟ تو یہ کون سی نیچرل تعلیم ہے؟ تو میرے بھائیو، پنڈت جی کو مہر سے، گواہ سے کوئی آپتی نہیں ہے، اصل اعتراض پنڈت جی کو یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی مخالفت کیوں کی گئی؟ کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو زید بن محمد بھی کہا جاتا تھا۔ اب منہ بولے بیٹے سے، منہ بولے سگے بیٹے کی پتنی جس طرح حرام ہوتی ہے، تو پنڈت جی کے یہاں پہ اتنا اونچا درجہ دیا گیا، تو پنڈت جی نے دیکھا کہ یہاں پہ مخالفت کیوں نہیں کی گئی، کیونکہ زید بن محمد کہا جاتا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو یہاں پہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب طلاق ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی کے اوپر حضرت زینب حرام کیوں نہیں ہوئی؟ منہ بولے بیٹے کی مخالفت کیوں کی گئی؟ یہی اصل پنڈت جی کو اعتراض ہے۔ تو میں تو نہیں سمجھ پایا کہ ستیارتھ پرکاش کے اندر کون سی نیچرل تعلیم ہے کہ بیج کسی کا ہے، پھل کسی کو دیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، پنڈت جی اسی پرکار سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو پنڈت جی کی ایک ایسی جہالت بتاتا ہوں جو اس سے پہلے شاید آپ لوگوں نے نہ سنی ہوگی۔ سنیے پنڈت جی کی وہ جہالت۔ اور اللہ کا کہنا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ پنڈت جی نے جو آیت پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، پنڈت جی نے آیت پڑھنے میں بھی ایک غلطی کی ہے۔ پنڈت جی نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دال کو پنڈت جی نے کھینچ دیا، جبکہ یہاں پہ الف مدہ نہیں ہے، یہاں پہ دال کو کھینچا نہیں جائے گا، یہاں پہ پڑھا جائے گا فزادہم اللہ مرضا۔ تو پنڈت جی نے آیت پڑھنے میں غلطی کی ہے، اور اہل علم نے تو یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ پنڈت جی نے اس کا ترجمہ کتنا غلط بتایا ہے۔ تو پنڈت جی کو عربی کے قاعدے قانون سے کوئی واقفیت نہیں ہے، بس چند لوگوں نے پنڈت جی کو کچھ رٹا دیا ہے، پنڈت جی اسی کو پیش کرتے ہیں، دنیا والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں پہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا جو بتایا گیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 10 آپ کھول کر کے دیکھیے، پنڈت جی کی حیثیت، علمی لیاقت، علمی اوقات آپ کو انشاءاللہ محسوس ہو جائے گی۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم جو دل میں مرض رکھتے تھے، ہم نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔
یہاں پہ مرض جسمانی مرض نہیں ہے، روحانی مرض ہے۔ حسد رکھتے تھے وہ لوگ اسلام کو دیکھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پھیلایا تو ان کا حسد بھی بڑھ گیا۔ یہاں پہ یہ معنی مراد ہے۔ تو یہاں سے پنڈت جی کی یہ اتنی بڑی جہالت ہمیں معلوم ہوئی ہے، تو اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی پنڈت جی کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، پنڈت جی اسی طریقے سے لوگوں کو مرتد بنانے کی قسم کھائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پنڈت جی کے اعتراضات کے جوابات اگر آپ اور حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اسلام دھرم کی ستیتا یوٹیوب پہ چلتا ہے، انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع ہوگا۔